बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ओशियन ऑफ नॉलेज एंड हिस्ट्री और मैं हूं अबू अल फातिह, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी सीरीज़ की तीसरी किस्त के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरी सलीबी जंग में बुरी तरह पिटने के बाद यूरोप का बचा कुचा लश्कर वापस भाग गया। इस दौरान शाम और फ़लस्तीन में आबाद ईसाइयों ने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, जिसे सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने बुरी तरह कुचल दिया। इन्हीं दिनों में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को एक और हादसा का सामना करना पड़ा और वो था नूरुद्दीन ज़ंगी के बड़े भाई सैफुद्दीन की वफ़ात। बहरकैफ सैफुद्दीन की वफ़ात के बाद सुल्तान नूरुद्दीन पूरी सल्तनत का अकेला हुक्मरान बन गया और मूसल में अपने छोटे भाई कुतुबुद्दीन को वाली मुकर्रर कर दिया। इन्हीं दिनों अंताकिया के ईसाई हुक्मरान रेमंड ने सुल्तान नूरुद्दीन के इलाकों पर हमले के लिए एक बड़ा लश्कर तरतीब दिया। सुल्तान नूरुद्दीन को भी इस हमले की खबर हो गई तो सुल्तान ने मुकाबले के लिए एक लश्कर तरतीब दिया, जिसमें ओगोज़ नस्ल के तुर्क और दमिश्क का गवर्नर मोइनुद्दीन भी शामिल था। दूसरी तरफ रेमंड के साथ हसन बिन सबा के बनाए हुए हशीशैन, जिनका सरबराह इन दिनों अली इब्न वफ़ा नामी शख्स था, जो मुसलमानों ख़ासतौर पर सल्जूकी और ज़ंगी सल्तनत का दुश्मन था, शामिल हो गया। इनाब के मकाम पर दोनों लश्कर आमने सामने हुए। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने जंगी हिकमत अमली के तहत अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से की क़यादत अपने पास, जबकि दूसरे हिस्से की क़यादत अपने एक मारूफ सालार असदुद्दीन के सुपुर्द की। ये नामवर सालार असदुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का चचा था। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने रेमंड से लश्कर पर दो तरफा हमला किया और आनन फानन दुश्मन की सफ़ें तहस नहस कर दी। इस जंग में रेमंड को बुरी तरह शिकस्त हुई और वो खुद भी मारा गया और हशीशैन का सरबराह इब्न वफ़ा भी मारा गया। रेमंड का सर नूरुद्दीन को पेश किया गया, जो उसने बगदाद में खलीफा अल मुक्तफ़ी को भिजवा दिया। अंताकिया का हुक्मरान रेमंड जब इस जंग में मारा गया तो उसकी बीवी ने एक और ईसाई अमीर से शादी कर ली और अंताकिया की हुकूमत उसके सुपुर्द कर दी, क्योंकि इसका अपना बेटा अभी नाबालिग था। अंताकिया के इस नए हुक्मरान ने भी सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के साथ अपने बादशाह रेमंड की तरह छेड़छाड़ जारी रखी। सुल्तान नूरुद्दीन अपने लश्कर को लेकर फिर इसकी तरफ बढ़ा। इन दोनों के दरमियान खौफनाक जंग हुई। इस लड़ाई के दौरान सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने अंताकिया के नए हुक्मरान को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह अंताकिया की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ छेड़छाड़ बंद हो गई। अब अंताकिया के तख्त पर रेमंड का नाबालग बेटा बोहीमंड बैठा हुआ था। जिन दिनों सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अंताकिया के हुक्मरानों के साथ जंग में मसरूफ़ था, इन दिनों दमिश्क का सिपह सालार मोइनुद्दीन वफ़ात पा गया और दमिश्क का नज़्म व नस्क वहाँ के हाकिम मजीरुद्दीन ने खुद संभाल लिया। मजीरुद्दीन एक गैर ज़िम्मेदार शख्स था और इसकी वजह से करीबी ईसाइयों ने मौका पाकर दमिश्क के करीबी शहर हरान के नवाही इलाकों में ताराज करना शुरू कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने मजीरुद्दीन की तरफ पैगाम भिजवाया कि इसके पास जो लश्कर है वो इसे तैयार रखे। मैं खुद अपने लश्कर के साथ आ रहा हूँ और ईसाइयों का वो लश्कर जो मुसलमानों पर हमला आवर है, इसका खात्मा किया जाए। मजीरुद्दीन क्योंकि एक नाअहल शख्स था और फिर वो कौमी गैरत और हमीयत से भी बिल्कुल आरी था, इसने सुल्तान नूरुद्दीन के इस पैगाम को कोई अहमियत ना दी और उल्टा इसने सरहदी ईसाइयों से सुल्तान के ख़िलाफ़ साजबाज करनी शुरू कर दी। सुल्तान नूरुद्दीन को जब मजीरुद्दीन के इस नारवा सल रवैये की इत्तला मिली तो इसने अपने लश्कर के साथ कूच किया और लश्कर के दो हिस्से किए। एक हिस्सा अपने सरदार असदुद्दीन की सरकर्दगी में हारम शहर की तरफ रवाना किया और दूसरे हिस्से को वो अपने साथ लेकर दमिश्क की तरफ बढ़ा। दमिश्क के वाली मजीरुद्दीन को जब सुल्तान की आमद की खबर हुई तो उसने एक गुस्ताखाना खत सुल्तान को रवाना किया, जिसमें लिखा था, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, वरना हमारी तलवारें और नेज़े तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे और तुम्हें शिकस्त और नामरादी के सिवा कुछ हासिल न होगा। मजीरुद्दीन का ये पैगाम सुनकर सुल्तान को बेहद गुस्सा आया, ताहम उसने सब्र और तहम्मुल से काम लिया। फिर मजीरुद्दीन को पैगाम भिजवाया कि तुम खुद मेरे पास आओ या अपने किसी अमीर को मेरे पास भेज दो, ताकि बाहमी गुफ्तशनी से हम किसी अच्छे फ़ैसले पर पहुंच जाएं और नाहक मुसलमानों की खून रेजी ना हो। मजीरुद्दीन ने सुल्तान के इस पैगाम को इसकी कमज़ोरी ख्याल किया और बदस्तूर अपने नामाकूल रवैये पर अड़ा रहा। इस पर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने दमिश्क को चारों तरफ से घेर लिया और ऐसा सख्त मुहासरा किया कि मजीरुद्दीन घबरा गया और उसने माफ़ी मांगते हुए सुलह की दरख्वास्त की।
سلطان نور الدین زنگی مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا تھا، لہذا اس نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا اور اس صلح کے نتیجے میں مجید الدین نے تسلیم کیا کہ جامع مسجد دمشق میں خلیفہ بغداد کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، اور یہ بھی اس نے تسلیم کیا کہ دمشق میں آئندہ سالاروں کا تقرر سلطان نور الدین زنگی کی مرضی سے ہوا کرے گا اور اس کے نام کا سکہ دمشق میں رائج کیا جائے گا، البتہ دوسرے معاملات میں مجید الدین آزاد ہوگا۔ دمشق کے حالات درست کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے عیسائیوں کے شہر افامیہ کی طرف توجہ دی۔ افامیہ انطاکیہ سے لگ بھگ 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ عیسائیوں کا ایک مضبوط گڑھ تھا جہاں ان کا بہت بڑا لشکر تھا، اور جہاں سے نکل کر اکثر بیشتر عیسائی جنگجو مسلمانوں کے شہر شیزر کے نواحی علاقوں پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ افامیہ پہنچا اور افامیہ کی ناکہ بندی کر دی۔ یہ شہر اور قلعہ ایک بلند پہاڑی پر تھا۔ اس کی فصیل نہایت مضبوط تھی، چونکہ پہاڑی علاقہ تھا اور فصیل بہت مضبوط تھی، لہٰذا عیسائی امید رکھتے تھے کہ سلطان اور اس کے سالار اس شہر کو فتح نہ کر سکیں گے۔ پھر ایک دن عیسائیوں کا ایک لشکر قلعے کے جنوبی دروازے سے نکل کر تنگ پہاڑی دروں سے ہوتا ہوا سلطان نور الدین کے لشکر کے عقبی طرف اچانک حملہ آور ہوا۔ سلطان نے بڑی جوانمردی سے ان کا مقابلہ کیا۔ دشمن کے لشکر پر سلطان نور الدین زنگی اس قدر سختی سے حملہ آور ہوا کہ عیسائیوں کا لشکر پسپا ہو گیا، اور جب وہ چاہتے تھے کہ بھاگ کر قلعے واپس چلے جائیں، تب ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ سلطان کا دوسرا لشکر ان کی راہ روکے کھڑا تھا۔ اب عیسائی لشکر پر سلطان نے دو طرفہ حملہ کر دیا، جس کی عیسائی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور امان طلب کی۔ کہتے ہیں اس لڑائی میں کم سے کم 2500 جنگجو مارے گئے اور تقریباً اسی قدر مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے۔ اس کے بعد سلطان نے شہر پر تیزی سے حملے شروع کر دیے۔ دوپہر تک شہر کے اندر جو عیسائیوں کا لشکر تھا، اس کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح سلطان نور الدین زنگی ایک فاتح کی حیثیت سے افامیہ میں داخل ہوا اور خود اپنے ہاتھ سے قلعے کے سب سے بلند برج پر اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ اس دوران عیسائیوں کے دوسرے شہروں کے کچھ لشکر بھی افامیہ والوں کی مدد کے لیے افامیہ کی طرف بڑھے تھے، لیکن اس وقت تک سلطان افامیہ پر قبضہ کر چکا تھا۔ پھر وہ افامیہ کی طرف آنے والے دوسرے عیسائی لشکروں پر حملہ آور ہوا اور انہیں بھی شکست دے کر مار بھگایا۔ افامیہ کی فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے لیے ایک اور مہم اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ اس طرح کہ الرہا شہر کو نور الدین زنگی کے باپ نے فتح کیا تھا، اور اس کا عیسائی حکمران جوسلین جو ایک فرانسیسی تھا، وہ الرہا سے بھاگ کر حلب کے شمال میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جوسلین ایک جنگ پسند اور شریر النفس اور متعصب عیسائی تھا۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا اور آئے دن مسلمانوں کے علاقوں پر چھاپے مارتا رہتا۔ مشہور مورخ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ جوسلین فرانسیسی صلیبیوں میں سب سے بڑا شیطان تھا اور مسلمانوں کا شدید جانی دشمن تھا۔ فرانسیسی کسی مہم پر مسلمانوں کے خلاف نکلتے تو جوسلین کو اپنا قائد بناتے، چونکہ ان کو اس کی بہادری، ہوشیاری اور اسلام دشمنی پر یقین تھا۔ افامیہ کے بعد سلطان اس کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ جوسلین کو بھی سلطان کے ارادوں کا علم ہو گیا، لہٰذا اس نے انطاکیہ کے اور شام کے دوسرے عیسائی حکمرانوں سے سلطان نور الدین زنگی کے خلاف مدد طلب کی۔ اس طرح سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے جوسلین نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان پلٹا، حلب پہنچا، جنگ کی تیاری کر کے اپنے لشکر کی تعداد میں مزید اضافہ کیا اور اس کے بعد جوسلین پر ضرب لگانے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ اتنی دیر تک جوسلین کے حوصلے اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کے شہر الرہا پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا کہ سلطان ایک دم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی راہ روک دی۔ سلطان نے اپنے لشکر میں ایک تبدیلی کی۔ لشکر کا ایک حصہ جسے قلب کہتے ہیں، جس میں عموماً سلطان خود رہا کرتا تھا، یہ حصہ اس نے اپنے ایک سالار اسد الدین کے سپرد کیا اور خود دوسرے حصے کی کمان سنبھال لی۔ سلطان کی یہ ایک زبردست جنگی چال تھی جو جوسلین نہ سمجھ سکا، اور اس نے اپنا سارا زور مسلمانوں کے قلب پر ڈال دیا تاکہ وہ سلطان کو شکست دے سکے، جبکہ سلطان کا سالار اسد الدین طے شدہ حکمت عملی کے تحت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، اور جبکہ سلطان دوسرے حصے کے ساتھ تقریباً 20 کوس کا لمبا چکر کاٹ کر جوسلین کے لشکر کی پچھلی سمت آن کھڑا ہوا۔ جوسلین نے جب دیکھا کہ سلطان پشت کی طرف سے ان پر حملہ آور ہو رہا ہے تو اس نے رخ پھیر کر سلطان پر حملہ آور ہونا چاہا،
تو سلطان کا جو لشکر پسپا ہو رہا تھا اس نے یکدم آگے بڑھ کے جوسلین پر حملہ کر دیا۔ اب جوسلین کا لشکر مسلمانوں کے دو طرفہ حملوں سے پٹنے لگا تھا۔ اس کے لشکر کی ترتیب ٹوٹ گئی اور اس نے سر توڑ کوشش کی کہ اپنے لشکر کو سنبھال لے، لیکن مسلمانوں کے شدید حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ اس جنگ میں عیسائیوں کے متحدہ لشکر کو بری طرح شکست ہوئی۔ جوسلین جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف شیطان کی طرح حرکت میں آتا رہتا تھا، اسے سلطان نور الدین نے زندہ گرفتار کر لیا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر حلب شہر کے ایک قید خانے میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں فرانسیسی جرنیل جوسلین 9 برس تک حلب کے قید خانے میں زندہ رہا۔ اس دوران وہ اپنی بینائی کھو بیٹھا اور اپنی شرارتوں اور اپنی شیطانی صفات کی وجہ سے قید خانے میں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ جوسلین کو شکست دینے کے بعد سلطان نے عیسائیوں کے علاقوں پر اہم یلغار کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فاتحانہ پیش قدمی جاری رکھی۔ عیسائیوں کی مدد کے لیے یورپ سے آنے والے صلیبی رضاکاروں کی کئی جماعتیں پہنچ چکی تھی اور انطاکیہ کی حکومت کی طرف سے بھرپور مدد بھی سلطان کا راستہ نہ روک سکی۔ چند ہی ہفتوں میں سلطان نے عیسائیوں کے کورس، تل خالد، کفرسوب، دوندان، مرعش، عین التاب، نہر الجواز اور چند دوسرے قلعے بزور شمشیر چھین لیے۔ اس کے بعد عیسائیوں کے سب سے مضبوط قلعے جلدک کی طرف بڑھا۔ جلدک میں ہزاروں عیسائی جنگجو سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے اور ان کی مدد کے لیے شام کے مختلف علاقوں سے بھی عیسائیوں کی کثیر تعداد پہنچ چکی تھی۔ اس کے علاوہ اس شہر کی فصیل نہایت مضبوط اور مستحکم تھی اور عیسائیوں نے اس کی حفاظت کے لیے بڑی تیاری کر رکھی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب اس کا محاصرہ کیا تو عیسائیوں نے اس کے اوپر تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کو مجبور ہو کر جلدک کی فصیل سے دور ہٹنا پڑا۔ کیا سلطان نور الدین زنگی جلدک کا یہ قلعہ فتح کر سکے؟ یہ جاننے کے لیے ہم لے کے آئیں گے آپ کے لیے نور الدین زنگی سیریز کی 4تھی ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔